الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ یہ سورہ نساء کی 69 اور 70 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ سورہ نساء کی ان آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کے درجات کو بیان فرمایا کہ جنت میں درجات اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ کسی کو اونچا اور اعلیٰ درجہ ملے گا اور کسی کو اس سے نیچا درجہ۔ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے ان میں مختلف درجات ہیں، کئی درجے ہیں۔ جیسے ہم ایک حافظ قرآن کی فضیلت کے بارے میں کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ تو قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں اور اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا جیسے کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور درجے چڑھتا جا، ہر آیت پر وہ ایک اونچے درجے پر جاتا جائے گا، اور آخری آیت جب آئے گی وہاں اس کا آخری درجہ اور اس کی منزل ہوگی۔ تو جنت میں مختلف درجات ہوں گے، کوئی اونچا درجہ، کوئی نیچا درجہ۔ تو ان درجات میں سے بھی آدمیوں کے، انسانوں کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ تو یہاں 4 درجوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ایک انبیاء کا درجہ ہوگا، نبیوں کا درجہ، اور اس کے بعد صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر نیک لوگ صالحین کا۔ انسان جو ہے جتنی بھی عبادت کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ پہلے درجے یعنی انبیاء کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہ کوئی آدمی اگر خوب عبادت کرے اور وہ سوچے کہ میں اتنی عبادت کروں، اتنی عبادت کروں کہ میں نبی کے درجے یعنی نبی بن جاؤں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ مقام اللہ رب العزت اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ کوئی اپنی محنت اور عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اور اب تو چونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں قیامت تک نہیں آئے گا۔ نیا نبی نہیں آئے گا کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو دنیا میں قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ وہ پہلے آ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ واپس دنیا میں آئیں گے، اور وہ بھی قرآن کی دعوت دیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ ان کی جو شریعت تھی اس کے مطابق وہ نہیں چلیں گے، بلکہ اب وہ بھی شریعت محمدیہ کے پابند ہوں گے، اور وہ اسی کی دعوت دیں گے، اسی کی محنت کریں گے، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں اتارے جائیں گے۔ ابھی محرم سن اس ہجری 1445 آج کی تاریخ تک ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ، جھوٹے لوگ، کذاب لوگ اس طرح کے آ چکے ہیں، جو اپنے آپ کو عیسیٰ ظاہر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اس وجہ سے میں نے آج کی تاریخ بولی کہ آج جو ہے 24 محرم، ابھی 24واں چاند ہو گیا، 24 محرم سن ہجری 1445، ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے۔ لیکن اب حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ شاید قریب ہے، چند سالوں میں ہو سکتا ہے آ جائے۔ تو اس آیت میں جو درجے بتلائے ہیں ان میں پہلا درجہ نبیوں کا درجہ، اور انسان جتنی بھی محنت کر لے اپنی محنت سے وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے نبی بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کے جو درجات، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ درجے ایسے ہیں کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے ان درجوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نبیوں کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، سارے نبیوں کے بعد جن کا درجہ سب سے اونچا ہے، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کو صدیق کہا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج نصیب فرمائی، اور آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ
بیداری کی حالت میں اللہ نے آپ کو یہ سفر کروایا کہ بیت الحرام سے، کعبۃ اللہ سے، مکۃ المکرمہ سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور سب سے پہلے مسجد اقصی فلسطین، وہاں سے پھر ساتوں آسمان، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور یہ سارا سفر کروا کر اللہ رب العزت نے دوبارہ راتوں رات ہی مکۃ المکرمہ آپ کی واپسی ہوئی۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جو ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سواری کر رہے ہیں۔ تو جب کسی کو کہا جائے کہ ایک آدمی راتوں رات مختصر سے وقت میں، ایک دم شارٹ ٹائم میں، مکہ سے مسجد اقصی اور وہاں سے ساتوں آسمان اور وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور اتنا سفر کر کے واپس آ گیا، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی خبر دی کہ میں یہ سفر کر کے آیا، تو دشمن اسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر کہا کہ ایک آدمی اس طرح کہتا ہے کہ جو راتوں رات اتنا سفر کر کے آیا، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ایسا کس نے کہا؟ تو کہ تمہارے ساتھی محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی تصدیق کی کہ اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ، چاہے عقل میں آوے کہ نہ آوے، یہ بالکل سچ۔ تب سے آپ کا لقب صدیق پڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد شہداء اور اس کے بعد نیک لوگوں کا درجہ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایتیں نقل کی، جن کا خلاصہ یہ کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، یہاں تک کہ مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، مجھے آپ سے اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت ہے، مجھے آپ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے، یہاں تک کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہوں، اور کبھی آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور میں یہاں تشریف لے آتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو پھر آگے وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا حال ہے کہ میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، لیکن جب ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے جنت کے بہت اونچے درجے پر ہوں گے، اور مجھے تو میرا حال معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، اور اگر جنت میں چلا بھی گیا تب بھی میں کس درجے میں ہوں گا اور آپ کس مقام پر ہوں گے، کس درجے میں ہوں گے، تو اس وقت اگر مجھے یہ بے چینی ہوئی تو میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا اور یہ بے چینی کیسے دور کر سکوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے، اور یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے سنائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ آیت سنائی، جس کی وجہ سے وہ بڑے خوش ہوئے کہ جو اللہ کا مطیع ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوگا، اطاعت کرنے والا ہوگا، یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، اور جن جن چیزوں سے، جن جن باتوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رکنے والا ہوگا، تو وہ شخص
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے درجے میں ہوگا، یعنی وہ ان کی ملاقات کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں خوشخبری سنائی، جن کو سن کر وہ صحابی بڑے خوش ہوئے۔ دوسری ایک روایت ہے کہ درجے جو مختلف ہوں گے ان میں ایک دوسرے کی ملاقات کیسے ہوگی، اس کی کیا شکلیں ہوگی۔ تو ایک روایت کے مطابق نیچے والے درجے کے لوگ ان کی کھڑکی میں سے اونچے درجے کے لوگوں کو دیکھ سکیں گے، دیکھ لیں گے۔ اور اس کی مثال روایت میں اس طرح دی گئی کہ جیسے کہ دنیا میں لوگ ستاروں کو آسمان پر دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق ملاقات کی شکلیں اس طرح ہوگی جس طرح کہ ہم دنیا میں ملاقات کرتے ہیں، کہ ایک آدمی دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اور وہاں مجلس لگتی ہے، بیٹھتے ہیں ساتھ میں۔ اس طرح نیچے کے درجے کے لوگ کبھی کبھار اوپر کے درجے کے لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے۔ اور اسی طرح کبھی اوپر کے درجے کے لوگ نیچے کے درجے کے لوگوں کے پاس بھی آئیں گے اور ان کے پاس بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے۔ یہ بھی ایک شکل ملاقات کی ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی رات کو خدمت کیا کرتے، رات کو جو ہے آپ کے قریب آرام فرماتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو اس وقت وہ صحابی جن کا نام ہے کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وضو کے لیے پانی اور مسواک پیش کرتے۔ ایک موقع پر حضرت کعب بن اسلمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کیا اور مسواک پیش کیا تہجد کے وقت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر صحابی سے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ خوش ہو کر کوئی بڑا آدمی کہتا ہے کہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ تو اس طرح کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے کہ اگر اس طرح کا سوال یا اس طرح کی بات ہم سے کوئی کہہ دیتا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم کیا مانگتے؟ شاید ہم مانگتے کہ ایک بنگلہ ہو جاوے یا گاڑی ہو جاوے یا بڑے گھر کا انتظام ہو جاوے، میرے سارے بچے اور خاندان والے خوشحال ہو جاوے، کھیتی باڑی ہو جاوے، یا مختلف چیزیں۔ کہا جا رہا ہے ایک صحابی سے، تو کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کا قرب چاہتا ہوں، کہ جس طرح میں یہاں ہوں آپ کے قریب، ویسے جنت میں آپ سے قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ مانگو؟ کہا کہ نہیں، بس مجھے یہی چاہیے، جنت میں آپ کی صحبت، آپ کا قرب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ تو جو ہے میری مدد کر، سجدے کی کثرت سے، کثرت سجود کے ذریعے سے تو میری مدد کر، یعنی میرا قرب حاصل کر، کہ تو جتنے زیادہ سجدے کرے گا، یعنی نمازیں، نفل نمازیں، فرائض تو ادا کرنی ہی ہے، لیکن کثرت سے سجدے جب ہوتے ہیں جبکہ آدمی نوافل کا بھی خوب اہتمام کرتا ہے، تو جب تو خوب نوافل کا اہتمام کرے گا تو جنت میں تو میرا قرب حاصل کرے گا۔ تو اس میں جو درجے بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا درجہ نبیوں کا، پھر آدمی جو ہے اپنی محنت سے، کوشش سے صدیقین کا درجہ بھی حاصل کر سکتا ہے،
اور پھر اس کے بعد شہداء کا اور صالحین کا درجہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا۔ تو یہ درجے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پہلی چیز جو بیان کی وہ بیان کی کہ وہ شخص یہ درجے حاصل کر سکتا ہے، یعنی ان درجوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی مکمل اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد معرف القرآن جن کی ہے، بڑے اللہ والے گزرے۔ ایک موقع پر مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو ہے سلام کے لیے حاضر ہوئے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سلام پیش کرنے کے بعد وہیں کھڑے تھے، اور کھڑے کھڑے دل میں ان کے یہ بات پیدا ہوئی کہ جو مدینہ کے لوگ ہیں، مدینۃ المنورہ میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے خوش قسمت اور نصیب دار لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انہیں ہمیشہ حاصل ہے، اور ہم تو بہت دور رہنے والے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ جو شخص میری سنتوں سے قریب ہے وہ مجھ سے قریب ہے، اگرچہ جسم کے اعتبار سے وہ مجھ سے دور ہے، اور جو میری سنتوں سے دور ہے وہ مجھ سے دور ہے، اگرچہ جسم کے اعتبار سے وہ میرے سے قریب ہے۔ یہ واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت مفتی تقی صاحب کو سنایا، لیکن نام نہیں لیا کہ یہ واقعہ کس کا ہے۔ بیان کیا کہ یہ واقعہ ایک بزرگ کا پیش آیا۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم اس کو کئی مرتبہ انہوں نے سنایا، ایک بزرگ کو اس طرح کا واقعہ پیش آیا، لیکن مفتی تقی صاحب نے جب پوچھا کہ بزرگ کون ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو نام نہیں بتلایا۔ جب آپ کا آخری وقت تھا مفتی شفیع صاحب کا، تو مفتی تقی صاحب نے ان کو پوچھا کہ اب تو بتلا دیجئے کہ وہ بزرگ کون تھے جن کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی تھا، یعنی میرے ہی ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سنت کی اتنی اہمیت ہے اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس پر ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو سنت کے قریب ہے وہ حقیقتاً مجھ سے قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں درجات میں بھی رسول کی اتباع اور ان کی اطاعت کا جو ہے حکم دیا اور اس کے لیے فضیلت بیان فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یعنی آدمی کو کوشش سے ملتی ہے، لیکن کوشش کے بعد بھی اللہ کا جب فضل ہوگا تو وہ کوشش اس کی کامیاب بھی ہوگی اور قبول بھی ہوگی۔ تو ہمیشہ اپنے اعمال پر اللہ کا فضل مانگا کرے، اللہ سے اپنا فضل مانگا کرے کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اور اپنے فضل سے اس پر انعامات جو تو دیتا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، یعنی اللہ سارے لوگوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اس کے لیے کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنے اور عبادت کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں ان درجات کو ہمیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، ایسے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، کہ اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اللہ ہر ایک قوم کو ایک دوسرے کی رواداری نصیب فرما۔ اللہ انصاف کو قائم فرما۔ اللہ ظلم و ستم سے حفاظت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ مظلوم کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ چین سکون امن اطمینان نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحمتک یا رب۔